تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا، بھائی مینیجر ہے میرا وہ، تو یس سر، یس سر، جی سر، نو سر، آیا سر، گیا سر، پہنچ گیا سر۔ کوئی کریے اپنے پاکستان دی تسی کہو گے کی کرنا ہے، بس تسی کرن دی نیت کر لو، آپے کروا لے گا کچھ نہ کچھ۔ حضرت جی نیت کرو کہ میں نے کرنا ہے کچھ، میرے اللہ مجھے راستہ دکھا، میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، وہ خود تجھے بڑے محاذ ہیں، کوئی بھی اختیار کر لو۔ یا اللہ میں کشمیر لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا تم سے۔ یا اللہ میں نے برما کے لیے کچھ کرنا ہے، خود ہی کروائے گا۔ نیت تو کرو، میری نیت میں ہے ہی نہیں، پاکستان نہیں، اسلام نہیں، کشمیر نہیں، برما نہیں، فلسطین نہیں، میری نیت میں تو ہے ہی کوٹھی ہے، میری نیت میں تو ہے ہی گاڑی ہے، بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے، چند بچے ہیں، بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے، بس۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ پتر جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہوئے ایدی نہ ٹینشن لئیو، جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں، وہ کرو جو کرنے آئے، وہ کرو، نہ اس کی فکر کرنا کرو، نہ اس کی فکر کرنا ہے، جو کرنے آؤ اس کی فکر کرو، جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا۔ یہ رود الفائق اس میں منقول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو، تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو۔ تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، یہ فکر کر میاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے، اپنے اللہ کو منا، روٹی کی فکر پڑ گئی تجھے، اپنے اللہ کو راضی کر۔ تیرا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے، تیری تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے، تو وہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں کھائیں اس نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ جس کے لیے 4 قسمیں کھائی گئیں وہ صرف روٹی کے لیے آیا ادھر۔ اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہاں بس ایک کام کرو پتر، جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو، پھر اور اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری، میں کوشش پوری کرو، پوری محنت کرو پتر، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، قسم کھا کے نہیں، کم تول کے نہیں، پورا تول، سچی بات، نو دھوکہ، نو فراڈ۔ ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا، اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو، اپنے دن کی ابتدا استغفار سے کرو، اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو، اپنے دن کی ابتدا درود پاک سے کرو،
اپنے دن کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرو اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضرت، پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں پتر۔ اس کے مخالف چل کے کیا کر لو گے تم؟ وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی، ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے نا، وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے؟ بھائی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، اور تیری مت ماری گئی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکھی رہ لے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے۔ تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا، بھائی مینیجر ہے میرا وہ، تو یس سر جی سر نو سر، آیا سر گیا سر، پہنچ گیا سر۔ جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو، جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا۔ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے سکھی رہ لے گا؟ پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے، صرف باہر ہی کیتا ہے نا سونا، کوئی گاڑی لے کے وہ کلپ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائے تھے، کوئی حضرت جی کار دی چابی لے کے، کوئی گاڑی کی چابی لے کے۔ تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے جو ملکوں کا مالک ہے۔ تو اس مینیجر سے، تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو کل آئے تو وہی کو نا رات کو ہارٹ اٹیک آئے مر جائے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ دو بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار۔ وہ جو نیکوکار تھا نا، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا، ہو یہ چھوڑ دے، یہ گناہوں کا راستہ چھوڑ دے گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی راستے پر آئے، ایک دن موت آ گئی۔ جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی، وہ بھائی آ گیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے، اے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا، میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ تو بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی، وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جان دے دی۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کریم ہے، لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے ایدو تو دلیری نہ لئی ہوئے کہ جو کریم ہے تو میں چوک کے رکھا سارا کچھ۔ پتر جو کریم ہے تو جی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے، وہ دی پکڑ ہے۔ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا، یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا۔
کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ پتہ۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔ نہیں، بچو گناہوں سے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور حضرت جی کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ، سوری علیہ الرحمت۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا، حضرت زیادہ تسبیح پڑھا کہ استغفار زیادہ کرا؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے، ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو ماہویت کے عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں نا، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت کو، نہیں، ماہویت کا عالم ہے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں، ماہویت کا عالم ہے۔ اور کیونکہ حدیث بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو، فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ حضرت صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتا ہے مینڈک؟ کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، یہ مینڈک کی تسبیح ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس مینڈک نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو ہوں۔ 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں۔ ہاں پتہ اللہ حضرت جی 10 لکھے ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے، 10 جانور لکھے ہیں۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً اس کو بیان، ان میں کتا بھی ہے، ان میں ایک گدھا بھی ہے۔ ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام کا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کی مبارک اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں حضرت جی 2 ہیں، ایک کتا اور ایک گدھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے یہاں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہم اکثر کسی کو اور چالو کتیا نہیں کہنا چاہیے، اکثر ہم کسی کو بڑا نکامہ ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں او گدھیا۔ دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھے انداز سے استعمال نہیں ہوتے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں چلیا وہی کتا وہی گدھا، اگر اس نے بروز قیامت تجھے پوچھ لیا اور بتاؤ دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا، دیکھ آج میں اللہ کے دوستوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو مینڈک اللہ کی تسبیح کرے، مرغا اللہ کی تسبیح کرے، رسی نہ کریے۔